یہ بغداد کے مصروف بازاروں میں سے ایک پرانا چوراہا تھا۔ سورج کی کرنیں صحرا کی خاک پر ناچ رہی تھی اور وہاں وہی عام دن کی چہل پہل تھی، مگر اس کے بیچ میں ایک منظر بڑا الگ اور بولتا ہوا تھا۔ یہ چوراہا دراصل ان غریب اور دکھی دلوں کا مرکز تھا جو روزی روٹی کی تلاش میں صبح سویرے سے آ جایا کرتے۔ ہاتھوں میں اوزار، چہروں پر امید اور جسم میں تھکن کا بوجھ لیے یہ مزدور اپنی قسمت کا سودا کرنے آتے، اس امید پر کہ آج کا دن کچھ کھانے کو دے جائے گا۔ اسی شہر بغداد میں ایک بڑا تاجر رہتا تھا جس کا نام کاشف بن ابراہیم تھا۔ کاشف اکثر اپنے گھریلو یا تجارتی کاموں کے لیے مزدوروں کو چوراہے سے چن لیا کرتا۔ اس روز بھی وہ اپنے محل نما گھر کے باغ کی صاف صفائی کے لیے ایک کاریگر کی تلاش میں وہاں آ پہنچا۔ جیسے ہی اس کی سواری چوراہے کے قریب رکی، تمام مزدوروں میں ہلچل مچ گئی۔ کوئی اپنی کمر سیدھی کرنے لگا، کوئی اپنے کندھوں پر کپڑا جھاڑنے لگا، تو کوئی تیزی سے آگے بڑھ کر بولا، حضور مجھے لیجیے، میں بہت محنتی ہوں۔ جناب میں ایک درخت جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں، آقا مجھے لے جائیے، مزدوری کم لوں گا مگر کام میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مگر کاشف کی نگاہ ایک نوجوان پر جا کر ٹھہر گئی جو باقی سب کے برعکس کسی سائے میں اطمینان سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ اضطراب تھا، نہ گھبراہٹ تھی، نہ گڑ گڑاہٹ تھی۔ اس نے آواز بھی نہیں لگائی، نہ ہی دوسروں کی طرح خود کو پیش کیا۔ وہ بس خاموش تھا، جیسے وہ یقین رکھتا ہو کہ جس کو اللہ نے بھیجنا ہے وہ خود ہی اس تک پہنچ جائے گا۔ کاشف نے حیرانی سے اس نوجوان کے پاس جا کر کہا کہ بھائی تمہیں مزدوری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ نوجوان نے سر اٹھایا، مسکرایا اور کہا کہ ضرورت تو ہے، اسی لیے تو آیا ہوں، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ کاشف چونک گیا۔ شرطیں؟ وہ بھی ایک مزدور کی طرف سے؟ یہ تو مالک کی طرف سے ہوا کرتی ہیں۔ نوجوان نے پراعتماد لہجے میں کہا، اگر میری یہ شرطیں منظور نہیں تو آپ کسی اور کو لے جائیں، اس چوراہے پر تو بہت سے مزدور موجود ہیں۔ کاشف کچھ لمحے سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا کہ چلو تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ نوجوان نے کہا کہ پہلی شرط میرے بارے میں کوئی سوال نہ کریں۔ دوسری شرط جیسے ہی اذان ہو میں فوراً نماز کے لیے جاؤں گا، اس وقت میں آپ کا ملازم نہیں رہوں گا۔ تیسری شرط اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو جواب دینا نہ دینا یہ میری مرضی ہوگی۔ کاشف کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، عجیب مزدور ہو تم۔ خیر تمام شرطیں منظور ہیں، آؤ کام پر چلتے ہیں۔ یوں نوجوان جس کا نام سعید تھا کاشف کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچے تو کاشف نے اسے باغیچے میں مٹی ہٹانے کا کام دیا۔ سعید نے کدال اٹھائی اور کام میں ایسا جٹ گیا جیسے کئی مزدور ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ کاشف یہ دیکھ کر حیران تھا، یہ نوجوان تو کمال کا کاریگر ہے، جو کام عام مزدور ایک دن میں کرتے ہیں یہ تو صرف 2 گھنٹے میں کر چکا ہے۔ اسی دوران اذان کی آواز گونجتی ہے۔ سعید نے فوراً کدال زمین پر رکھ دی، ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ کاشف کا بیٹا جو وہیں پاس کھڑا تھا بولا، ارے مٹی برابر کر دو پھر جانا۔ سعید نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں تمہارے باپ کی بھی نہیں سنوں گا جب اذان ہو جائے، اب میرا وقت صرف اللہ کے لیے ہے، تم چاہو تو خود مٹی برابر کر لو۔ یہ کہہ کر وہ وضو کے لیے روانہ ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب سعید واپس آیا تو کاشف اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سعید نے دوبارہ کدال اٹھائی اور کام شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شام تک وہ کئی گھنٹوں کا کام مکمل کر چکا تھا۔ جب دن ختم ہوا تو کاشف نے اسے بلایا، یہ لو تمہارے 50 درہم، اور ہاں تمہارا نام کیا ہے؟ سعید مسکرایا لیکن بولا، حضور شرطیں یاد ہے، میں اپنی مرضی کے بغیر کوئی جواب نہیں دوں۔ معذرت، میں سوال چھوڑ دیتا ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کاشف اسے جاتے ہوئے حیرت سے دیکھتا رہا۔ اگلی صبح جب کاشف پھر اسی چوراہے پر پہنچا لیکن سعید کہیں نظر نہ آیا۔ باقی مزدور حسب معمول شور مچاتے رہے مگر کاشف نے کسی کو نہیں چنا۔ جب اس نے سعید کے بارے میں پوچھا تو ایک بوڑھا مزدور بولا، جناب وہ لڑکا صرف پیر اور جمعے کو آتا ہے۔ یہ سن کر کاشف واپس پلٹ گیا۔ وہ ابھی آدھا راستہ طے کر پایا تھا کہ پیچھے سے کسی بوڑھے کی کمزور سی آواز آئی، بیٹا کیا تم مجھے اس کنویں والے درخت تک چھوڑ سکتے ہو؟ کاشف فوراً رک گیا، ضرور بابا، لیکن وہاں کیوں؟ بوڑھے شخص نے دھیرے سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی دوا ختم ہو گئی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس کی دوا کا بندوبست ضرور کرے گا، بس مجھے وہاں پہنچا دو۔ کاشف نے بوڑھے کو سہارا دے کر وہاں تک پہنچایا، مگر جانے کیوں وہ خود بھی ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا جیسے کچھ غیر معمولی ہونے والا ہو۔ چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دور سے ایک آدمی تیز تیز قدموں سے آتا دکھائی دیا۔ اس نے اپنا چہرہ نیلے رومال سے چھپا رکھا تھا۔ وہ بوڑھے کے قریب آیا اور بولا، بابا معاف کرنا، آج تھوڑی دیر ہو گئی۔ اس نے دوا کا ایک تھیلا دیا اور جیسے ہی واپس جانے کو ہوا بوڑھے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اے نیک بخت، مجھے اپنا چہرہ تو دکھاؤ، میں اپنے محسن کو دیکھ کر دعا دینا چاہتا ہوں۔ نیلے رومال والا شخص بولا، بابا
اس میں میرا کوئی کمال نہیں، جس نے نیلا آسمان بنایا اس نے نیلے رومال والے کو تمہارے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے چل دیا۔ کاشف یہ سب چھپ کر دیکھ رہا تھا، وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ وہ سعید کی تلاش میں آیا تھا۔ وہ تیزی سے بوڑھے شخص کے پاس گیا۔ بابا یہ کون شخص تھا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ جب میرے بیٹے کی دوا ختم ہوتی ہے تو میں یہاں آ جاتا ہوں اور وہ آ کر دوا دے جاتا ہے۔ کچھ دن بعد کاشف پھر بغداد کی گلیوں میں اس نیلے رومال والے کو تلاش کرتا رہا۔ تب اچانک ایک گلی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ ایک ماں بچوں کو تسلی دے رہی تھی، فکر مت کرو وہ آ جائے گا، ہر ہفتے آتا ہے نا۔ پھر ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا جو راشن سے بھرے تھیلے لے کر اس گھر میں داخل ہوا۔ وہی نیلا رومال، وہی خاموشی، وہی وقار۔ جب وہ باہر نکلا تو کاشف نے اسے روک کر کہا کہ اے بندے خدا، تم نے تو میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ اگر تم مجھے اپنے ساتھ رکھ لو تو میں ساری عمر تمہاری خدمت کروں گا۔ نیلے رومال والا مسکرایا، اس کی طرف محبت بھری نظر ڈالی اور پھر بغیر کچھ کہے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ کاشف جب اس عورت کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ جناب میں نہیں جانتی یہ کون ہے، بس اتنا جانتی ہوں کہ ہر ہفتے وقت پر آتا ہے، آج صرف تھوڑا دیر سے آیا ہے، اسی لیے میرے بچے رونے لگے۔ کاشف دن بدن اس نوجوان کے لیے دیوانہ ہوتا گیا جو مزدوری کرتا بھی تھا اور صدقہ بھی دیتا تھا، مگر کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ کاشف ہر پیر اور جمعے کو چوراہے پر آتا، سعید کو لے جاتا، اس کے ساتھ وقت گزارتا، اس کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ وہ اس نوجوان سے شدید متاثر ہو چکا تھا، مگر آج وہ چوراہے پر آیا تو سعید وہاں نہیں تھا۔ کاشف نے مزدوروں سے پوچھا سعید آج کیوں نہیں آیا؟ ایک مزدور نے جواب دیا جناب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر وہ کہہ گیا ہے کہ اگر آپ آئیں تو فلاں گلی کے نکڑ پر اس کے مکان پر تشریف لے آئیے، وہ وہاں آپ کا انتظار کرے گا۔ کاشف تیز قدموں سے اس پتے پر پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سعید چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ سعید نے کمزور آواز میں کہا کہ جناب لگتا ہے میری زندگی کی شام قریب آ چکی ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے 3 کام کہنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام، یہ ایک چھوٹی سی پیتل کی ہنڈیا ہے، آپ اسے شہر کے اس درخت کے نیچے پہنچا دے جہاں ہم پہلے بوڑھے کو دوا دیتے دیکھ چکے ہیں۔ وہاں ایک سفید داڑھی والا بزرگ آئے گا، یہ ہنڈیا آپ انہیں دے دینا۔ دوسرا کام، یہ انگوٹھی ہے، خلیفہ کی امانت ہے، اسے ان تک پہنچا دینا۔ تیسرا کام، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو چارپائی سمیت گلی میں رکھ دینا، میرے کفن دفن کا بندوبست ہو جائے گا۔ کاشف نے کہا کہ میں سب کچھ کروں گا، لیکن تم آخر ہو کون؟ تم پیر کو 50 درہم لیتے ہو، جمعے کو صرف 3، آخر کیوں؟ سعید کی آنکھوں میں چمک آئی، لیکن پھر وہ دھیرے سے بولا اگر آپ میرے تینوں کاموں کو پورا کر دیں گے تو آپ کو ان تمام سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح کاشف دوبارہ سعید کے گھر آیا۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا سعید دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، آنکھیں بند ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ کاشف نے اس کی وصیت کے مطابق جنازے کو گلی میں چارپائی سمیت رکھ دیا۔ پھر وہ پیتل کی ہنڈیا لے کر اس درخت کے پاس گیا۔ کچھ ہی دیر بعد غریب، لاچار، بوڑھے، بیوہ عورتیں اور چھوٹے بچے آنے شروع ہو گئے، سب خاموش، افسردہ اور نگاہیں نیچی جھکی ہوئی۔ پھر ایک سفید داڑھی والا بزرگ آیا، اس نے کاشف کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کاشف نے ہنڈیا ان کے حوالے کی۔ بزرگ نے جب ہنڈیا کھولی تو اس میں سے ایک نیلا رومال نکلا اور اس کے ساتھ 2 درہم زمین پر گر پڑے۔ جیسے ہی رومال سب نے دیکھا، مجمع زار و قطار رونے لگا، بچے چیخنے لگے، عورتیں ماتم کرنے لگی، اور ہر طرف صرف ایک صدا گونج رہی تھی کہ وہی تھا نیلا رومال والا، ہمارا محسن۔ کاشف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ سب سمجھ چکا تھا۔ بزرگ نے کہا یہ وہی نوجوان تھا جو ہر پیر کو 50 درہم کماتا اور ہفتے بھر غریبوں کی مدد کرتا، جمعے کو صرف 3 درہم لیتا جس سے وہ خود پورا ہفتہ گزارتا، باقی وقت وہ عبادت میں گزارتا، کسی کو نہ بتاتا کہ وہ کون ہے۔ کاشف جب انگوٹھی لے کر محل پہنچا تو خلیفہ باغ میں سیر کر رہا تھا۔ جب اس نے انگوٹھی دیکھی تو چیخ پڑا، یہ میرے بیٹے کی انگوٹھی ہے، مجھے فوراً اس کے قبر پر لے چلو۔ جب خلیفہ قبر پر پہنچا تو اس پر گر پڑا، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کہاں چلے گئے بیٹے؟ تم نے کہا تھا اگر میں دنیا کے پیچھے گیا تو تم مجھے چھوڑ دو گے، میں نے تمہیں کھو دیا ہے، اب سب کچھ چھوڑ دیا۔ خلیفہ وہی بزرگ تلاش کرتا رہا جو اس کے بیٹے کو روحانی تعلیم دیتا تھا۔ آخر کار ایک دن اسی درخت کے نیچے وہ بزرگ نظر آئے۔
خلیفہ نے ان کے قدموں میں گر کر توبہ کی اور کہا مجھے وہ نیلا رومال دے دیجئے، اب جو کام میرا بیٹا چھوڑ گیا ہے وہ اب میں کروں۔ ہر ہفتے میں خود ہر دروازے پر جاؤں گا اور چھپ کر لوگوں کی مدد کیا کروں گا۔ یہ تھی ایک خاموش مزدور کی کہانی جس نے اپنی زندگی کے 2 دن محنت کی اور باقی 5 دن اللہ کی راہ میں چھپ کر خرچ کیے۔ اس کی پہچان صرف ایک نیلا رومال تھا، مگر اس کے عمل نے بغداد کی گلیوں کو یتیم کر دیا۔ دوستو، اگر کہانی دل کو لگی ہو تو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی کو ترغیب ملے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔